بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 25ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اس کے آغاز میں کہ قیامت کا جو حتمی علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صرف قیامت کے بارے میں نہیں، غیب کی ساری باتیں یہ اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کس کو کیا اولاد دے گا، کس کے ساتھ کل کو کیا ہونا ہے، کس کی موت کہاں آنی ہے، یہ سارے راز صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی کا کام یہ بتلانا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، نبی کا کام یہ ہے کہ تمہیں یہ بتلائے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کیا مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے۔ جیسے ایک بدو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، حضور علیہ السلام نے فوراً ان سے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی، یعنی اس کو سمجھایا کہ تیرے لیے قابل حل سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تیرے لیے حل کرنے کے لیے جو ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں کہ انسان کو جب ہم آزمائشوں میں تکلیفوں میں ڈالتے ہیں تو یہ ہماری طرف بھاگتا ہے، لجاجت کرتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے اور ہم سے مانگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مایوسی کی طرف جاتا ہے، اور جب ہم اس کی مشکل کو ٹال دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور پھر یہ دوبارہ اپنی پرانی حرکتوں کی طرف آ جاتا ہے اور اپنی پہلے والی حالت کو بھول جاتا ہے۔ مومن، صحیح مسلمان، آپ یوں کہہ لیجئے تربیت یافتہ مومن اور مسلمان وہ ہے جو حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ خوشی ہو یا غمی ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، بھائی وہ اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کر رہا ہو۔ یہ نہیں جب بندہ پریشانیوں میں آئے تو کہے میں نے نماز پہلی صف میں پڑھنی، اور جب حالات اچھے ہو جائے تو مسجد کا راستہ بھی بھول جائے۔ یہ منافق کا کام ہے، یہ مسلمان کا نہیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، یہ کس کا کام ہے؟ قرآن کریم نے سورہ حج میں منافقوں کے بارے میں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا طرز عمل یہی تھا۔ سورہ توبہ میں قرآن بیان کر رہا، جب کوئی جنگ ہوتی نا، پتہ ہوتا کہ دشمن جو ہے وہ کمزور ہے، یہاں فتح یقینی ہے، سفر مختصر ہے، مال غنیمت اچھا ملنا ہے، تو منافقین جہاد کے لیے صف اول میں ہوتے۔ کہاں ہوتے؟ اور جہاں پتہ ہوتا کہ یہاں سخت جنگ ہونی ہے، یہاں جانیں اور شہادتیں دینی پڑنی ہے، لمبا سفر ہے، قربانی دینی ہے، مال غنیمت کا ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ایسی صورتحال ہوتی تو اللہ کے نبی کے پاس آتے، بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے، کوئی کہتا میرا بچہ بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا ہے میری والدہ کی طبیعت، ہلے بہانے قسمیں کھا کھو کے پیچھے رہ جاتے۔ قرآن کریم نے فرمایا جہاں دنیا کا نفع ہوتا ہے یہ بھاگ کر آگے ہو جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کے نام پر قربانی دینی ہوتی ہے تو وہاں یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ نیک عمل صرف دنیاوی مفادات کے لیے کرنا یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ مومن تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے دنیا میں اس عمل سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا فریضہ میرے ذمے ہے، مجھے ہر حال میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مجھے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، مجھے ہر حال میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔
قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، آپ کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے اس پوری کائنات میں اپنی قدرت کی جو نشانیاں چھپا رکھی ہیں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم قیامت تک دکھاتے رہیں گے، ہم قیامت تک کبھی یہ ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں اللہ نے جو قدرت کی نشانیاں وہ 1 صدی میں مکمل ہو جائیں، ایسا نہیں 2 صدیوں میں مکمل ہو جائیں۔ اگر اس کائنات کی عمر جو ہے 1000 صدی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، یہاں ماشاءاللہ جو 50 سے اوپر والے یا 50 والے حضرات ہیں، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا موبائل آئے گا، 1 منٹ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھائی کیا ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں تھا۔ آج سے 70-80 سال پہلے کسی کو ہوائی جہاز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کیا کچھ چھپا رکھا ہے، یہ نکلتا رہے گا، نکلتا رہے گا، نکلتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس جہان کی عمر 1000 صدیاں بھی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی، نکلتی ہی رہیں گی۔ کیوں؟ جس طرح سمجھنا بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سارے لوگوں کو ایک ہی طرح بنا دیتے، سارے مسلمان ہوتے، سارے فرما بردار ہوتے۔ اگر اللہ چاہتے تو ساری انسانیت کو ایک ہی جیسا بنا دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے تو پھر امتحان کا مقصد بھائی کیا ہو جاتا، فوت ہو جاتا۔ اللہ نے یہاں اچھائی برائی، اچھے برے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو میرے اور آپ کے لیے امتحان بنایا ہے تاکہ ہم اپنا نمونہ اچھوں کو بنائیں اور اپنے آپ کو برے لوگوں سے بچائیں۔ قیامت تک یہاں کفر بھی رہے گا، شیطان بھی رہے گا، باطل قوتیں بھی رہیں گی، بے دینی بھی رہے گی، سب کچھ رہے گا۔ ایک مسلمان نے اس دنیا میں ان ساری چیزوں کے اندر سے اپنے لیے خیر کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں۔ بھائی کوئی چیز اللہ کی مثل، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ان پر قیاس، مثلا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بولنے کے لیے زبان چاہیے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ بولنے کی چیز ہم نے سارے جانداروں میں جو دیکھا ہے، بھائی سارے جاندار کس چیز کے ذریعے بولتے ہیں؟ زبان کے ذریعے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی زبان ہماری طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مخلوق سے نہیں ملتی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل ہو نہیں سکتی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں کہ ہم نے سارے نبیوں کا دین ایک بنایا۔ بھائی سارے نبیوں کا دین کیا بنایا ہے؟ شریعتیں الگ الگ تھیں، سارے نبیوں کا دین ایک تھا۔ دین کہتے ہیں اس بنیادی تصور کو جس میں اللہ کا تصور ہے، نبی کا تصور ہے، آسمانی کتاب ہے، فرشتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ دین ہے۔ یہ سارے نبیوں کا دین بھائی کیا ہے؟ ایک جیسا ہے۔ شریعتیں مختلف، حالات کے اعتبار سے مختلف رہیں۔ حالات کے اعتبار سے کیا رہی؟ مثلا پہلی شریعتوں میں تیمم نہیں تھا۔ بھائی پہلی شریعتوں میں تیمم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت وسیع بنانا تھا، ان کے یہاں پاکی صرف وضو کے ذریعے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا رکھ دیا؟ تیمم رکھ دیا۔ پہلی شریعتیں جو تھیں ان میں زکوٰۃ کا نصاب بڑا سخت تھا، ٹوٹل مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ دینا ہوتی۔ کل مال کا بھائی کتنا حصہ؟ اور ہمارے لیے آسانی کیا کر دی؟ 40واں کہہ دیں یا ایک ہی بات ہے 2.5% کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی، پہلی امتوں کے روزے جو تھے وہ 24 گھنٹے کے تھے، ہمارے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ آدھے کر دیے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، شریعتیں مختلف ہوتی رہی۔
مثلاً ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے بیک وقت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا جائز تھا، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں 4 سے زائد شادیاں جائز تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر انصاف کر سکو، اگر کیا کر سکو، برابری اور انصاف کر سکو تو 4 کی اجازت ہے۔ یہ شریعتیں ہیں، شریعتیں ہر نبی کی شریعت دوسرے سے مختلف ہے، اور دین ہر نبی کا بھائی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بندہ کسی کے رزق میں بندش نہیں کر سکتا، کوئی بندہ کسی کے رزق میں بھائی بندش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے تمہارے لیے، بھائی یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے دنیا میں جو کچھ تمہارا مقدر بنایا ہے تمہیں اتنا ہی ملے گا، تم اپنی کوشش، محنت، ریاضت سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہم نے تمہارے لیے جتنا رزق، جو کچھ دنیا کی نعمتیں طے کی ہیں، تم جو چاہو کر لو، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہاں آخرت کے اعتبار سے نزید لہو، آخرت کے اعتبار سے ہم نے آپشن کو بہت کھلا رکھا ہے، جتنی آخرت کے اعتبار سے محنت کرو گے آخرت کی نعمتوں کے اتنا ہی کما لو گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، دنیا اللہ نے متعین کر دی ہے، کچھ بھی کر لیجئے، جو مقدر ہے وہی ملنا ہے۔ اس لیے ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، وہ بڑا سادہ سا جملہ کہا کرتے تھے، لیکن اس میں اس پوری آیت کی تشریح آ جاتی تھی کہ دنیا جو ہے وہ بقدر مقدر، اور آخرت اور دین بقدر محنت اور مشقت۔ جتنا محنت کر لو گے آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی بہاریں عطا کر دیں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں تمہارے اوپر جو حالات کی مشکلات آتی ہیں یہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے ہم معاف کر دیتے ہیں، بہت ساری تھوڑی بد اعمالیاں ہیں تمہاری، جن کی وجہ سے تمہارے اوپر مصائب و مشکلات آتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی یہاں 8 خوبیاں بیان کی ہیں۔ کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ 8 خوبیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ہر حال میں کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ وہ اپنی محنتوں کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتے۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی رائے کی پوجا نہیں کرتے، بے لگام نہیں ہوتے، اپنی مرضی نہیں کرتے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات کو کس سے، کہیں والدین بڑے موجود ہیں ان سے، کہیں بہن بھائی ہیں ان سے، کہیں استاد ہیں ان سے، کہیں دین کے اعتبار سے بڑے ہیں ان سے، کہیں مخلص دوست ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ نبی میں حیرت زدہ ہوتا ہوں، بھائی میری بات سننا ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عقل مند اللہ نے کوئی پیدا کیے؟ حضور سے بڑے علم والے؟ اللہ کے نبی سے بڑی سمجھ کسی کی ہے؟ اللہ سے زیادہ بہادر و اللہ کے نبی سے بڑے بہادر و کوئی خوبی لے لیجئے، اللہ کے نبی ہر خوبی میں، پوری انسانیت میں سب سے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اپنے ساتھیوں سے کیا کرتے؟ مشورہ کرتے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آج ہماری نئی نسل میں جو کمیاں، کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کمیوں اور کمزوریوں میں سے ایک خطرناک بات یہ ہے
کہ ہماری نئی نسل یہ چاہتی ہے کہ ہمیں پوچھے کوئی نہ، ہم اپنی مرضی کریں، جو چاہیں کریں، ہم والدین کے مشورے کے، ان کی اجازت کے پابند نہ ہوں، جو کاروبار ہمارے جی میں آئے کرے، بھائی پھر ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مشورہ کرتا ہے وہ ناکامی سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بھائی جو کیا کرتے ہیں، میں نے 5ویں پارے کے خلاصے میں وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تشریح آپ سے عرض کی تھی، جو مسلمان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ اس کے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئات، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو اللہ ویسے ہی، اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا یہ بھی توبہ کی ایک شکل ہے، یہ بھی کیا ہے، توبہ کی ایک شکل ہے۔ قرآن کریم نے یہاں بھی اس کو دوبارہ بیان کیا۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی ایک یہ خوبی بیان کی کہ وہ جب غصے اور غضب میں آتے ہیں تو وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے غصے کی وجہ سے دوسروں سے انتقام نہیں لیتے۔ ایک خوبی یہ بیان کی ہے اگر غصے کی وجہ سے ان کو کہیں بدلہ لینا ضروری ہی ہو تو وہ برابر سرابر لیتے ہیں۔ وہ بدلہ بھائی کس طرح لیتے ہیں، برابر سرابر ظلم کی طرف نہیں جاتے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو کون سی اولاد دینی ہے نہیں دینی، کس کو نرینہ کس کو نرینہ بھی نہیں ملے گی، کس کو دونوں کسی کو دونوں نہیں، یہ سب کچھ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اس کا بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے بھائیو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تانا دیتا ہے کہ اس کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ ایک طرح کا کفر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق دیتا ہے کہ پہلی بھی بیٹی ہوئی ہے دوسری بھی بیٹی ہوئی ہے، یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے اولاد دینی ہے، یہ فیصلہ بھی اللہ کے پاس، نہیں دینی یہ فیصلہ بھی اللہ کے پاس، کسی کو نرینہ دینی ہے یہ بھی اللہ کے پاس، کسی کو بیٹیاں دینی ہیں یہ بھی اللہ کے پاس۔ یہ اختیار تو نبیوں کے پاس بھی نہیں بھائیو، یہ اختیار نبیوں کے پاس بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہوئے بچپن میں کیا ہو گئے، فوت ہو گئے، اور اللہ کے نبی کے پاس بیٹیاں یہ اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا جس عورت کے ذریعے، جس بیوی کے ذریعے اللہ تمہیں پہلی بیٹی دے وہ تمہارے لیے بھائی کیا ہے، وہ تو خوش نصیب ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو اولاد ملی وہ حضرت زینب بیٹی کی شکل میں ملی۔ بہت سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حضرت زینب بڑی ہیں، کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے قاسم وہ بڑے ہیں، بعد میں زینب ہوئی۔ بہرحال قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں، بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے قرآن کریم نے یہ فرمایا یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ ساری نعمتیں کس کے لیے پیدا؟ قرآن تسخیر کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم نے آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر، فضائیں، ہوائیں، بارشیں، سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم نے پھر اس پارے میں اس آیت کا بھی، وہ آیت بھی اسی پارے کا حصہ ہے جو ہم سفر شروع کرتے وقت پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا، یہ جملہ بہت اہم ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جب تم سفر کر رہے ہو یہ دعا پڑھو، دنیا کا فائدہ یہ ہوگا تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارا آخرت کا فائدہ یہ ہے جناب، جس طرح آج تم ڈسکا سے اسلام آباد منتقل ہو رہے ہو، اسلام آباد سے ڈسکا منتقل ہو رہے ہو، اسی طرح تمہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک دن کس کی طرف منتقل ہونا ہے؟ اللہ کی طرف منتقل
ہونا ہے۔ جس طرح تم دنیا کے سفر کی تیاری کرتے ہو، تمہیں اسی طرح ایک دن آخرت کے سفر پر بھی جانا ہے، اس کی بھی تم نے کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک وہ بات جو میرے مسلسل ہمارے درسوں میں آتے ہیں، ان کو تو یہ بات یاد ہو گئی ہے، چونکہ میں بہت زور دے کر کہتا ہوں اور ہمیں بہت بڑی غلط فہمی قرآن کی اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لگتی ہے۔ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، اے متقی پرہیزگار لوگو، مجھے اگر اپنے بندوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا۔ بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر مجھے اپنے بندوں کے، درس کے بعد قرآن کھولو، اس آیت کو مد نظر رکھو، مجھے اگر اپنے نیک بندوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، میں کافروں کو اتنا مال دیتا، اتنی دنیا دیتا، اتنی دنیا دیتا کہ ان کے مکان، ان کی چھتیں، ان کی دیواریں، ولی بیوتہم، اور ان کے پورے گھر سونا چاندی کے ہوتے۔ میں ان کافروں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنا انکار کرنے والوں کو، اپنے باغیوں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر کس کے ہوتے؟ سونے کے ہوتے، تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں سونے چاندی کی حقیقت اور ویلیو میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں اتنا دیتا کافروں کو۔ اللہ فرما رہے میں اتنا اس لیے نہیں دیتا کہ میرے متقی پرہیزگار بندے کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ان کو سب کچھ دے دیا۔ کیوں؟ بندوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ دنیا کا مال سب کچھ ہے۔ ہمیں کیا غلطی لگتی ہے دنیا کا؟ ہم کہتے ہیں فلاں بڑا صاحب نصیب ہے۔ او بھائی کیا ہوگا صاحب نصیب کو بڑا کر؟ ہمارے یہاں مال و دولت کا ملنا صاحب نصیب ہونا ہے۔ بھائی اس طرح ہی ہے۔ صاحب نصیب تو وہ ہے جس کو اللہ نے روزہ کی توفیق دی۔ صاحب نصیب تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ صاحب نصیب تو وہ ہے جس کے پلے ایمان ہے۔ صاحب نصیب تو وہ ہے جس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ صاحب نصیب تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ صاحب نصیب تو وہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے تر رہتی ہے۔ اصل صاحب نصیب تو یہ ہے۔ اصل صاحب نصیب تو دیکھو بھائیوں، میں آپ کو سچی بات عرض کروں، اللہ یہ سمجھ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، کسی فاسق و فاجر، کسی اللہ کے نافرمان، کسی باغی، کسی کافر کا مال و دولت دیکھ کر اس کو حیرت سے دیکھنا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے منافی ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اور ان کی کچھ باتیں بھی ہمارے سامنے رکھیں، اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں اس لیے رکھیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے قریب آ کر اس امت کی قیادت کو دوبارہ سنبھالنا ہے، اور قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کل قیامت والے دن یہ تمہاری جتنی آپس کی یاری دوستیاں ہیں یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گی۔ ہاں تمہارے لیے قیامت والے دن وہی یاری دوستی فائدہ دے گی جو تقوی کے لیے ہو، جو نیکی کے لیے ہو، جو ایک دوسرے کی بے لوث بے غرض محبت میں ہو، بے لوث بے غرض بغیر کسی مفاد کے جو تعلقات ہوں گے یہ تمہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، اور مفاد پرستی کے جتنے تعلقات ہوں گے یہ تمہیں کیا دیں گے؟ نقصان پہنچائیں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں ایک وہ بات ارشاد فرمائی ہے جس کے بارے میں بہت غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو شب قدر رکھی ہے، اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے تمام معاملات کے فیصلے کرتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں ہوتے ہیں، شعبان کی 15ویں تاریخ میں نہیں ہوتے۔ یہ کس رات میں ہوتے ہیں؟ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، لیلۃ المبارکہ میں، اس رات میں جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہاں قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس پارے میں ان 10 میں سے ایک نشانی بیان کی ہے۔ میں نے کسی پارے میں میں نے 20ویں پارے میں وہ 10 نشانیاں بیان کی تھی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو پوری روئے
روئے زمین پر چھا جائے گا، جو پوری روئے زمین پر چھا جائے گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک اور بات بڑی عبرت کی یہاں بیان کی ہے، فرعون کا، اس کے جاہ و جلال کا، اس کی حکومت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جب فرعون کو پکڑا، اس کو غرق کیا، نہ اس کے مرنے پر زمین روئی نہ آسمان رویا، اور اس کے مرنے پر کوئی بھی رونے والا نہیں تھا۔ قرآن کریم نے یہ بتا دیا، اللہ نے یہ بتا دیا، لوگوں تم دنیا میں جن لوگوں کو بڑا باعث عزت سمجھتے ہو، حقیقت میں اگر وہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ جب ان کو مٹاتا ہے تو کوئی ان کو پوچھنے والا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، حدیث میں ہے ایمان والوں کی موت سے زمین و آسمان پر اثر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو مسلمان جہاں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ جگہ بھی کیا کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ایسے بہت سارے۔ حدیث میں کیا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی اذان کی آواز جائے گی یہ جگہ کل قیامت میں اس کے بارے میں کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔ یہ جگہ اس کے بارے میں کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اور پھر آخری دو باتیں، قرآن کریم نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے اور جہنم کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے اس بارے میں، اور پھر جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم اپنے متقی پرہیزگاروں کو جنت کی کیسی کیسی نعمتیں دیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہم ان کو اعلیٰ ترین لباس، اعلیٰ ترین گھر، اعلیٰ ترین ہر ان کی پسند کی نعمت جو یہ چاہیں گے وہ نعمت ہم ان کو کیا کریں گے؟ عطا کریں گے۔ اور بھائی قرآن کریم جہاں بھی جنت کا تذکرہ کرتا ہے، آگے سورہ رحمان آ رہی ہے، قال فما میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں، وہاں بھی جا کے میں یہ بات عرض کروں گا، تقریباً ہر جگہ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے، قرآن وہاں اپنے بندوں میں دو خوبیاں تلاش کرتا ہے۔ کتنی خوبیاں؟ نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی۔ نمبر ایک ایمان اور نمبر دو، آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن وہاں فرماتا ہم نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں ایمان والوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اور بھائی روزہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ۔ تو ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ ترین خوبی، ایمان کے بعد سب سے قیمتی خوبی جس کی وجہ سے کل قیامت میں مغفرت ہونی ہے، وہ بھائی تقوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔